تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب. تھینک یو سو مچ بابر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ابھی ظاہر ڈیٹیلز تو آنا باقی ہیں، لیکن ایک اور بزدلانہ اٹیک، بچوں پر حملہ، اور یہ خزدار میں کیا. آپ سمجھتے ہیں بھارت ہمیں الجھانے کی کوشش کر رہا ہے اس طرح کے حملے کر کے؟ جی، الجھانے کی کوشش تو بہت دیر سے وہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو یاد ہو اے پی ایس کا اٹیک ہوا تھا 2013 میں، اس میں بھی انہی کا کردار تھا بنیادی طور پر. اس کے بعد پھر کیا ہوا، ان کی تو ہر وقت کوشش یہ ہے. یہ تو انسان ہے نہیں، یہ تو وحشی ہیں، درندے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ استعمال کرتے ہیں کر رہے ہیں وہ اس سے بڑے درندے ہیں. معصوم بچوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو اسکول میں جا رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس طرح کے کام دنیا میں یا اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے خلاف، یا یہ ہندوستان کر رہا ہے یہ پاکستان کے علاقوں میں معصوم شہریوں کو. اتنی ہمت ان میں ہے نہیں ہے کہ یہ اپ فرنٹ ہو کے سامنا کر رہے ہیں. جب انہوں نے کوشش کی تو آپ نے دیکھ لیا ان کی کیا ہم نے حشر کیا 10 مئی کو. ادھر یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، ادھر یہ بالکل فیس نہیں کر سکتے. اس دن بھی انہوں نے پاکستان میں رات کے اندھیرے میں مسجدوں کو ٹارگٹ کر کے عورتوں اور بچوں کو شہید کیا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ انہی کے لوگ جو وہاں پر بی ایل اے بیٹھے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو بلوچستان کے بہت بڑے ہمدرد کہتے ہیں، نام نہاد بلوچی ہیں. بلوچ اب ایک محب وطن قوم اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ لوگ ان کے نام پہ دب ہیں. اب خزدار جیسے علاقے میں جہاں پر آلریڈی ایجوکیشن، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر تعلیم اور صحت کی سہولیات کیسی ہیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں 3 4 دفعہ، انہوں نے اس علاقے کے لیے کیا کیا ہے. اور اگر کوئی وہاں پر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے جہاں پر بچوں کو کوئی بہتر ایجوکیشن کی فیسلٹی مل رہی ہے، اور وہاں پر جانے والے بچوں کو ٹارگٹ کرنا پرائمریلی کیونکہ یہ فوجیوں کے بچے ہیں. دیکھیں، بچہ معصوم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا دکھ کسی سے نہیں دیکھا جاتا. ابھی وہ والدین جن کے یہ بچے ہیں اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، اور انہوں نے صرف اس لیے ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ فوج کو نقصان پہنچایا جائے، فوجیوں کو تکلیف پہنچائی جائے. ان کو یہ اس چیز کا ابھی بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی فوج جو ہے یہ اپنے ذاتی نقصان کو ایک طرف رکھ کے ملک کے لیے ہر وقت جان نثار کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ان کو یہ ہم چھوڑیں گے انشاءاللہ، یہ قوم دیکھے گی. اے پی ایس کے واقعے کے بعد وہاں پر کیا ہوا سب نے دیکھ لیا. میرا خیال بلوچستان میں بھی اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ اسی طریقے سے یہاں پر ایک فل فلیج آپریشن لانچ کر کے تو ان لوگوں کو ان کی بلوں سے نکال کے تو ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. ہم چونکہ کولیٹرل ڈیمیج کو اوائڈ کرتے ہیں، ہم شہری آبادیوں کو اوائڈ کرتے ہیں. ادروائز 2 دن کی بات ہے کہ یہاں پر اس کو پورے کے پورے علاقے کو پیلورائز کر دیا جائے ایئر بومبنگ سے. یہ انتہائی ایک غیر انسانی، بلکہ الفاظ نہیں ہے اس چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ آپ معصوم بچوں کو جو اسکول جا رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کریں. اور ہندوستان یہ سارا قرار ہے، اور ان کی ہر وقت کوشش ہے کہ پاکستان کو انسٹیگیٹ کیا جائے. انسٹیگیشن سائٹ، وہ انسٹیگیشن تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ جو کام انہوں نے کیا آج بچوں کو ٹارگٹ کرنے والا، میرا خیال ہے انہوں نے اپنے لیے ایک عذاب کو دعوت دی ہے. پہلے ان کے خلاف بلوچستان اور کے پی کے علاقے میں بڑے کامیاب انٹیلیجنس بیس آپریشن تو ہو ہی رہے ہیں. کل مارے گئے 9، یہ کل دہشت گرد 9 بلوچستان میں مارے گئے ہیں جو کہ انڈین سپانسرڈ تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یقیناً انتہائی اندوناک یہ واقعہ ہے. جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. وہ والدین جن کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کو مزید ہمت دے. کہنا آسان ہوتا ہے، جس کے ساتھ بیتی ہو وہ جانتا ہے، لیکن مشکل لمحات ہیں، مشکل وقت ہے. اس سے انشاءاللہ ہم ہمیشہ کی طرح جیسے ہم پہلے سرخ ہو کے گزرتے رہے ابھی بھی گزر جائیں گے. لیکن میرا خیال ہے ہر شخص کو، چاہے وہ کہیں پہ رہتا ہے، اور سب سے زیادہ بلوچستان کے عوام کو، بلوچستان کے لوگوں کو، اور وہاں کے جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کو متحد ہو کے اس کے خلاف آواز بھی بلند کرنی چاہیے، اور سیکیورٹی فورسز کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے یہ. اور اس میں وہاں کے مقامی بچے بھی کچھ شامل ہیں، کچھ مقامی لوگوں کے بچے بھی شامل ہیں. تو یہ کس قسم کے بلوچیوں کے ہمدرد ہے یا کیا یہ کام کر رہے ہیں؟ ہر پاکستان کا دل جو ہے نا اس وقت غم سے رنجیدہ ہے. اور اس طرح کی خبر دیکھ کے ابھی تک 6 کیجولٹیز ہوئی ہیں، اور جو اس میں 44-45 کے قریب بچے اور بڑے سوار تھے. میرا خیال ہے اللہ نہ کرے کوئی اور کیجولٹیز میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. جو بچے زخمی ہیں اس میں کچھ کرٹیکل بھی ہیں. تو آل سیڈ اینڈ ڈن انتہائی قابل مذمت. اور میرا خیال ہے کہ اس میں ابھی جو پہلے اگر کوئی چیز تھوڑی بہت جو 2 4 5 10 دن بعد ہونی تھی، انہوں نے ایسی حرکت کر کے تو اپنے آپ کو مزید ایک مصیبت میں ڈال لیا. اور فل فلیج جو ریاست کی ابھی طاقت ہے وہ جو لوگ دیکھیں گے کہ کیسے ریاست کی طاقت ہوتی ہے. اور پاکستان کی ریاست نے کر کے دکھایا 10 مئی کو. ہم تو اتنے بڑے فل فلیج ہندوستان جیسے دشمن سے الحمدللہ مرعوب نہیں ہوئے، تو اس کے کرونی سے، اس کے پراکسی سے ہم کیسے مرعوب ہو سکتے ہیں؟